کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ عزیز مومنین، خوشپور سے زباریہ کنزا کا آپ سب کو سلام۔ 7 دسمبر بدھ کا دن۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی کی انجیل، اس کا 11واں باب 28ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک۔ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جووا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے، کیونکہ میرا جووا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر خدا کے زندگی بخش کلام کو بانٹنے کے لیے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کی کتاب کے 40ویں باب سے لی گئی ہے۔ اشعیاء نبی کا شمار انبیاء کبریٰ میں ہوتا ہے۔ یہ امید کا نبی ہے۔ آمد کے ایام میں اشعیاء نبی ہمارے سامنے مسیحائی زمانے کی ایک تصویر پیش کرتا ہے، جس میں خدا تھکے ماندوں کا سہارا اور نا امیدوں کی امید بنتا ہے۔ آج کی تلاوت میں یہ بات واضح ہے کہ خدا سب کا خالق اور مالک ہے۔ وہ قوت بخش ہے اور اس کی قدرت عظیم ہے۔ اس سے کوئی بات یا چیز ڈھکی چھپی نہیں۔ خدا کے منصوبے انسانی عقل سے بعید ہیں۔ خدا کمزوروں اور تھکے ہوئوں کو طاقت دیتا ہے، کیونکہ وہی قوت اور طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اپنی آنکھیں بلندی کی طرف اٹھاؤ اور دیکھو، ہر وقت زمین پر نگاہیں جمائے نہ رکھیں، بلکہ خدا کی کاراگری کو دیکھو کہ ان کو کس نے بنایا ہے۔ مخلوق کو دیکھ کر ہماری خالق کی طرف رہنمائی ہونی چاہیے۔ اشعیاء نبی بنی اسرائیل قوم کو جھڑکتا ہے، جو اپنے آپ سے اور اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں سے کہتی ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو طاقت دیتا ہے اور توفیق عنایت کرتا ہے کہ اپنی مدد آپ کریں۔ قوی خدا بنی اسرائیل کی طاقت ہے۔ جو لوگ حلیمی سے خدا پر توکل کرتے ہیں، خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں خدا کو اپنی قوت سمجھیں، اس پر کامل بھروسہ رکھیں۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق انجیل کے 11ویں باب سے لی گئی ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح بڑی شفقت اور مہربانی سے تھکے ماندوں اور بوجھ سے دبے ہوئوں کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیتا ہے۔ تھکے ماندوں اور بوجھ سے تھکے ہوئوں سے مراد گناہ کا بوجھ ہے۔ خداوند یسوع مسیح میں آ کر آرام پانے کی دعوت ان سب کو ہے جنہیں اپنے گناہ کے بوجھ کا احساس ہے۔
جو اس بوجھ سے شکستہ دل ہیں، یہ معافی اور تسلی کے لیے ضروری ہے۔ گناہ گاروں کو چاہیے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا طبیب مانیں۔ گناہ گار اس جوئے کے نیچے ہیں جو تھکا دیتا ہے، وہ اتار پھینکو۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میرا جوا آزماؤ جو تمہیں آسان لگے گا۔ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ حقیقی آرام اور سکون ہمیں خداوند یسوع مسیح سے ملتا ہے۔ یسوع مسیح استادوں کا استاد ہے، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ اس کی زندگی کے اقوال و افعال میں تضاد نہیں ہے۔ وہ دل کا حلیم اور فروتن ہے۔ حلیمی و انکساری اس کی صفات میں شامل ہیں۔ حقیقی شادمانی اور آرام کا سرچشمہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہمیں بڑی محبت سے اس کے پاس آنا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح دل کا فروتن اور اعلیٰ استاد ہے۔ بہت سے لائق اور قابل استاد غصہ ور ہوتے ہیں جو بعض طلباء کے لیے حوصلہ شکنی کا باعث بنتے ہیں۔ جانوں کا آرام پانے کی واحد جگہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا کلام سننا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں حلیمی و عاجزی کو اپنانا چاہیے۔ عزیز مومنین، کلیسیا 7 دسمبر کو مقدس امبروس کو یاد کرتی ہے۔ مقدس امبروس 339 کھیسین میں ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے قانون کا علم حاصل کیا اور وکیل بنے۔ انہوں نے کہانت کا ساکرامنٹ حاصل کیا اور بعد میں میلان کے بشپ بھی مقرر ہوئے۔ ان کی تعلیم سے متاثر ہو کر مقدس اگسٹین نے اپنی زندگی تبدیل کی۔ پوپ بونیفس 8ویں نے 1925 کو مقدس امبروس کو کلیسیا کا معلم مقرر کیا۔ مقدس امبروس نے بائبل مقدس اور علم الہیات کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے ایک کاہن کے فرائض کے بارے بہت کچھ تحریر کیا۔ عزیز مومنین، آج ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا کریں جن کا نام امبروس ہے کہ مہربان خدا انہیں اپنے فضائل سے مالا مال کرے اور ان میں مقدس امبروس کی طرح کلام خدا سے محبت اور عقیدت کو بڑھائے۔ عزیز مومنین، آمد کے ایام انتظار اور امید کے ایام ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جب مومنین بڑی خوشی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا انتظار کرتے ہیں۔ آمد کے ایام توبہ اور تبدیلی کے ایام ہیں۔ یہ خدا کی طرف لوٹنے اور اس کی محبت کا تجربہ کرنے کے ایام ہیں۔ آئیں ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی ولادت کے لیے بھرپور ایمان اور شادمانی کے ساتھ تیار کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔